جیسا کہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں، آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام بیسیکلی تجوید کا ایک بہت چھوٹا اور آسان سا قاعدہ ہے۔ ادغام کے معنی ہے ملانا، یعنی حرف کو حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ جیسے لفظ ہے من یقول، من یقو، یہاں پر ہم نے نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر مدغم کر کے پڑھا ہے۔ اب غور سے اس کا قاعدہ سن لیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ادغام آ جائیں۔ ان حروف کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں اور حروف یرملون بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ لوگ حروف یرملون کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان پانچوں حروف کو اکٹھا کریں تو یرملون لفظ بن جاتا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو آگے آنے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن ان 4 حروف میں غنہ کریں گے اور ان 2 حروف میں غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے لفظ پڑھا من یقول، یہاں پر ہم نے نون ساکن کو یا کے ساتھ مدغم کر کے اور غنہ کر کے پڑھا ہے، لیکن اگر ہم اس کے برعکس را اور لام کو دیکھیں، جیسے لفظ ہے من ربک، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اور اگر تنوین میں دیکھیں تو ھدی للمتقین، غفور الرحیم، یہاں پر ہم نے لفظ کو ملایا ہے لیکن غنہ نہیں کیا۔ اب ہم ان حروف کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ من ورائہم، من ورائہم، نون ساکن کو واو کے ساتھ مدغم کر کے پڑھا۔ کثیرا منہم، کثیرا منہم، نون تنوین کو میم کے ساتھ مدغم کر کے پڑھا۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں غنہ ہوگا، جو آپ نہیں کرتے، غنہ نہیں کریں گے تو غلط ہوگا، اس لیے اس قاعدے کو غور سے ضرور سمجھیں۔